پوچھ رہا ہوں نا حسن بھائی, میں آپ کی کیا رائے ہے سر, آپ کی حسن بھائی کیا رائے ہے؟ آپ ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے آپ نے الیکشنز کور کیے, آپ کی نظر میں کیا پاکستان تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں جعلی مینڈیٹ دیا گیا؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بالکل دیا گیا جی, ان کو کئی جگہوں کے اوپر سہولت کاری ملی. ایک اس ٹائم سسٹم کے اندر کچھ لوگ جو کمپرومائز ہوئے جنہوں نے ان کو وہ سہولت کاری پرووائڈ کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی, اور جو گریوینس ہیں اپوزیشن جماعتوں کے وہ درست ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں, کچھ حقائق ایسے ہیں جو کہ آئی وش کہ وہ منظر عام کے اوپر آئیں. ایک پیرلل جو ہے آپ نے یعنی ایک انٹیلیجنس کا ایک پورا کا پورا جو ہے نا وہ نظام کھڑا کیا ہوا تھا, جو ایون ریٹائرڈ لوگ تھے وہ بھی وہ سسٹم چلا رہے تھے, وہ سسٹم کے اندر جیلڈ ان ہوئے تھے, ان کے پاس پیسہ بھی کہیں سے آیا, وہ پیسا لگا اور پھر جو ہے نتائج کے اوپر بھی وہ اثر انداز ہوا. تو بہت سا میکنزم جو ہے وہ ایک وہ چیزیں مل کر جو ہے وہ چیز ہوئے, اور جنرل فیض حمید کا رول تھا. شفیع صاحب, جنرل فیض حمید نے اپنا رول پلے کیا ہے ودن خیبر پختونخوا. لیکن جو میں ایک آخری بات کروں گا, جو بنیر کی میں فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں, وہ فوٹیج دیکھیں, وہ تاریخی ہے, وہ اتنی زیادہ ترقی دکھا رہے ہیں کہ ٹریکٹر کے پچھلے ٹائر سے جو ریپیئر پیچز ہیں تارکول کے ان کو پریس کر رہے ہیں. یہ ہے خیبر پختونخوا. لیکن حسن صاحب یہ کیا زیادتی نہیں ہے کہ ایک چھوٹے سے کلپ کے بنیاد کے اوپر جو ہے پورے خیبر پختونخوا حکومت کی, جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں, کئی ایم این ایز ہیں, ایم پی ایز ہیں, پتہ نہیں کون کون ہے, اس کو ایک واقعے کے ساتھ جوڑ دیا جائے کہ یہ ہے آپ کی حکومت کے سامنے مین ہول جو ہے وہ کھلا ہوا ہے, گند پڑا ہوا ہے. آپ شعبہ بازار کے پاس دیکھ لیں, جو نمک منڈی والے جو چرسی تکا ہے اس کے سامنے اتنا بڑا مین ہول جو ہے اتنا بڑا فٹوں کے حساب سے خالی پڑا ہوا ہے, سارا تعفن آ رہا ہے. چلے مجھے حسن بھائی سے تو پتہ لگا آپ چرسی تکا کے شوقین ہیں, مجھے یہ بات تو میں نے نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ جانا ہے کھانے کے لیے. شفیع بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا بات سن لیں ان کی. جی شفیع بھائی. جی حسن, ایک تو منصور صاحب آپ نے 2 نون لیگ کے لوگوں کو بلا لیا, اگر آپ 3 بھی بلاتے تو میں ان کا مقابلہ کرتا اس کے آرگومنٹس کا. پہلی بات ایک ہی ہے سر, دوسری بات ہماری الیکشن کی حسن ایوب صاحب کا ٹلٹ کہاں سے ہے, کہاں سے تنخواہ لیتے ہیں, سارے ثبوت ہمارے پاس ہیں. چھوڑیں اس بات کو منصور صاحب, کہاں سے تنخواہ جو حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں, حسن ایوب جی بالکل وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, وہ اس کی پے سلپ بھی ہے میرے پاس, میں وہ بھی آپ کی پروڈیوسر کو بھیج سکتا ہوں. سر یہ ذاتی اٹیک ہے شفیع بھائی, باقی بات چھوڑیں جی, بات چھوڑیں میری پے سلپ لے کر آئیں جی. میں میری تنخواہ کتنی ہے آج یہ تمام لوگ سن بھی لیں. منصور خان ایک منٹ رکیں, 15 لاکھ آپ کی تنخواہ ہے. نہ سنیں گے آپ یہ بات سنیں گے, میری سیلری ہے اس وقت 1.5 لاکھ روپے, میری 1.5 لاکھ روپے میں ایک صفر کا فرق آ گیا بھائی. اچھا چلے میں اس پہ آتا ہوں, میں آپ کو پے سلپ بھیج رہا ہوں. 15 لاکھ روپے ہیں, میں پے سلپ بھیج رہا ہوں آپ کو. میں کیوں اگلے کی پرسنل آپ میری پے سلپ دکھا دو. نہیں حسن بھائی اچھا نہیں لگتا یار, یہ آپ کے پرسنل ڈومین کی چیزیں ہیں, یہ غلط بات ہے بھائی. کیا ہو گیا منصور صاحب, انہوں نے جو الیکشن کی بات کی کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن رگ ہوئے ہیں, انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کا کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن رگ ہوا ہے, تو میں حسن ایوب صاحب کو آپ کے شو میں چیلنج دے رہا ہوں کہ یہ حلقہ بتائے خیبر پختونخوا میں, ہم وہ کھولنے کو تیار ہیں. وہ سہیل افریدی صاحب کا حلقہ ہو, وہ میرا حلقہ ہو, وہ جنید اکبر کا حلقہ ہو, وہ مینا خان کا حلقہ ہو, جو یہ حلقہ کہیں گے ہم وہ حلقہ کھولیں گے. ہم صرف 2 حلقوں کی ڈیمانڈ کریں گے پنجاب میں, مریم نواز کا اور نواز شریف کا. وہ آپ کا چیلنج لے لیں گے. اور جہاں تک شفیع صاحب وہ آپ کا نون لیگ چیلنج ایکسیپٹ کرے گی, آپ اتنا بڑا چیلنج نہ کریں. کوثر کاظمی صاحب آپ کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیں گے, نہ کریں اس طرح کی بات. میں آپ کے کیمرے پہ چیلنج سر نہ کریں, میں شفیع صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں نہ کریں اس طرح, نہ کریں, وہ ایکسیپٹ کر لیں گے. سر آپ کی بات مان لیں, میری بات, نہ کریں اس طرح کا چیلنج, نون لیگ ایکسیپٹ کر لیں گے. 8 فروری کو جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا, جو جس طرح پنجاب کی ہماری حکومت چھینی گئی, جو ہماری 180 سیٹیں تھی وہ چھینی گئی, کراچی کا ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, بلوچستان میں ہماری سیٹیں چھینی گئی, تو اس پہ تو حسن ایوب صاحب کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے, لیکن میں ان کو بتاتا چلوں کہ جی مینڈیٹ ہمارا چھینا گیا.
ہماری جو ریزلٹس ہے وہ فارم 47 کے ذریعے چینج ہوئے. جسٹس فائز عیسیٰ سے کون فائز یاب ہوا؟ جسٹس فائز عیسیٰ نے الیکشن کے رات کس جماعت سے جو ہے وہ بلے کا نشان چینا؟ 9 مئی کس کے خلاف ہوا؟ یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں, یہ ساری قوم کو پتہ ہے. یہ حسن ایوب صاحب اگر چیزوں کو مینوپلیٹ کریں گے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ ایک تجزیہ نگار اپنے ساتھ لکھ کے ایک مختلف قسم کا تجزیہ لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ان کو بھی لوگ جانتے ہیں اور لوگ بڑے باشعور ہو گئے. عمران خان کی وجہ سے یہ 2025 کا پاکستان ہے. ٹھیک شفیع صاحب, یہ جو آپ نے چیلنج کر دیا نا, آپ نے کون سے دول کے کہے؟ ایک مریم نواز کا اور دوسرا نواز شریف صاحب کا. یہ ابھی آپ کا چیلنج. کوثر کاظمی صاحب پھاڑ لو, میں تو کہنا ایکسیپٹ کر لیں سر یہ چیلنج. بات یہ ہے کہ شفیع جان صاحب کا یہ مسلسل تیسرا پروگرام ہے ایسے ایک ہفتے میں کے اندر میرے ساتھ. انہوں نے جو چیلنج کیے ہیں ان میں سے اگر یہ ایک بھی پورا کر دیتے تو میں کھڑا ہو کے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے ان کا یہ چیلنج قبول کر لیتا. یہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی میرے موبائل میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کھولیں ہلکے, وہ فوٹیجز موجود ہیں جو عمران خان. ایک سیکنڈ نا بھائی, اب سن لینا ذرا شفیع بھائی, سن لیا کریں سر, کہ آپ نے یہ چیلنج دیا تھا کہ مرغا بنے کے دونوں جو جھوٹا ہوگا. ہمارے پاس فوٹیجز ہیں جناب نورین خان صاحبہ کی اور ان کی بہن کی, وہ آپ ابھی تک پیش نہیں کر سکے. ابھی آپ نے چیلنج کر دیا حسن ایوب کو کہ پے سلپ آپ دیں گے منصور کو. یہ چیلنجز ہوتے ہیں جو ٹریک ریکارڈ بتاتے ہیں. ہمارے جہاں تک بیانیے کا والا معاملہ ہے نا جی, وہ ہری پور نے بتا دیا. اب وہاں پہ آپ اپنی ہاتھ تسلیم کریں تو لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ بھائی, لوگ آپ سے سوال, بھائی سنیں تو صحیح نا, آپ سنتے نہیں ہیں شفیع بولے کوثر صاحب, بولے. مسئلہ یہ آپ سنتے نہیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ پشاور کے اندر جا کے اگر آپ یہ تسلیم کر لیں کہ آپ ہار گئے ہیں تو لوگ آپ سے سوال کریں گے, بھائی وہ ڈی پی او, وہ پٹواری, وہ تحصیلدار, وہ تمام انتظامیہ آپ کی تھی, تو یہ آپ الزام کس کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ تسلیم نہ کریں تو وہ سامنے آ جائے گا کہ جو گورننس کے حوالے سے آپ کے وزیر اعلیٰ جبران الیاس جیسے ایک بگورے انسان کو انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد عمران خان کی رہائی ہے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. بھائی 2-3 بار الیکشن جیسے کہ مولانا کے تحفظات حسن ایوب نے بتائے, اگر وہ تمام تر فیض یابی والا دور نہ ہوتا تو یہ آپ کی 2-3 دفعہ حکومتیں نہ بنتی وہاں پہ. اچھا ویسے کوثر صاحب معاملہ یہ ہو گیا. کوثر صاحب میری بات سنیں, کوثر صاحب میری بات سنیں, کوثر بھائی میری بات سن لیں. آپ مولانا فضل الرحمان کی تنقید آپ کو خیبر پختونخوا کے الیکشن پہ نظر آتی ہے, اور بھائی جان انہوں نے آپ کے مینڈیٹ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی ہوئی ہیں. دھیان رکھو, گواہ اس طرح کا کھڑا کریں جو آپ کے کم از کم خلاف نہ جائے. سابق وزیر اطلاعات بھائی جان, سابق وزیر اطلاعات شوکت یوسف زئی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے 20 سے 22 لوگ ہیں وہ فارم 47 کے حوالے سے ان کا آن ریکارڈ بیان ہے کسی ٹی وی ٹاک شو کے اندر. تو یہ باتیں ہیں کہ ان کے اپنے لوگ بھی تحفظات کا کوثر بھائی اگر اس طرح ہوتا نا, آپ کا ایک کوثر بھائی اگر اس طرح ہوتا تو اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب کو جو الیکشن ہوا تھا نا, اس میں ان کو اتنے ووٹ نہ ملتے, اس میں سے 25-30 نکل چکے ہوتے. دیکھیں ابھی بیانیہ جو تھا نا وہ رگڑا گیا ہے. ابھی میرے بھائی نے فرمایا شفیع جان نے کہ لوگوں نے 17 سیٹوں کو, پہلے تو ان سے یہ پوچھ لیں کہ یہ جو 17 سیٹیں اور وزیر اعظم جعلی اور پارلیمان جعلی, ان کو یہ 17 سیٹوں والا فگر دیا کس نے؟ کیونکہ زبان پہ چڑھ گیا ہے, ایک جھوٹ سوشل میڈیا نے بنایا تھا, اس کے علاوہ یہ بات نہیں کرتے. جب آپ پوچھیں گے ان سے کہ یہ فگر آیا کہاں سے تو یقیناً ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوگا. اب وہ بیانیہ کوثر بھائی کیا آپ